یہ 1950 کی دہائی کا دور ہے۔ ایک عورت کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے معاشرہ ایک مثالی زندگی کہتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک خوبصورت گھر، گاڑی، بچے اور ایک کمانے والا شوہر۔ ہاں، بظاہر یہ ایک بڑی مکمل اور خوشحال تصویر لگتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ عورت اندر سے ایک عجیب سی گھٹن، ایک بے نام سی اداسی کا شکار ہے۔ اور وہ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بس سکون آور دوائیاں دے دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس پرفیکٹ زندگی میں آخر مسئلہ کیا ہے۔ کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ کوئی طبی یا نفسیاتی بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک پورے معاشرتی نظام کی خاموش خرابی تھی؟ واہ، یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ نا؟ آج کی اس تفصیلی تحقیقی گفتگو میں ہم جن دستاویزات اور نوٹس کا جائزہ لے رہے ہیں وہ فیمنزم یعنی نسوانیت کے موضوع پر مبنی ہے۔ اور ہمارا مقصد اسے محض ایک نعرے یا ایک لفظ کے طور پر نہیں دیکھنا۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے ایک انتہائی پیچیدہ، مسلسل بدلتی ہوئی مداخلت اور ایک طویل سیاسی تحریک کے طور پر سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور، شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ان دستاویزی نوٹس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو فیمنزم بنیادی طور پر دو ستونوں پر کھڑا نظر آتا ہے۔ پہلا ستون یہ تسلیم کرنا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں عورتوں کو محض ان کی جنس کی بنیاد پر دبایا گیا ہے۔ یعنی انہیں منظم طریقے سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ ہاں، اور دوسرا ستون یہ عقیدہ ہے کہ اس مردانہ برتری اور تسلط کو اب ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ صحیح، اور یہ جو آپ نے 1950 کی دہائی کی اس گھٹن کا ذکر کیا نا، یہ دراصل اس پورے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، دستاویزات بھی بالکل اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ احساس محرومی کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی فیمنزم کوئی ایک جیسی یا جامد تحریک رہی ہے۔ مطلب اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل بدلی ہے؟ بالکل بدلی ہے۔ اس نے وقت، حالات اور معاشرے کی ضرورت کے حساب سے اپنے طریقے بدلے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر فیمنزم کو 20ویں صدی کا کوئی نیا ٹرینڈ سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت جدید چیز ہے۔ لیکن ان نوٹس کے مطابق اس کی جڑیں تو ہم قدیم یونان اور چین کی تہذیبوں تک میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں عورتوں نے اپنے حقوق پر سوال اٹھائے۔ اوہ، اتنی پرانی بات ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ جی ہاں، لیکن اگر ہم اس تحریک کے ایک باقاعدہ نظریاتی اور تحریری آغاز کی بات کریں تو تاریخ ہمیں 1792 میں لے جاتی ہے۔ 1792؟ یہ تو وہ دور تھا جب عورتوں کا اپنا کوئی وجود یا جائیداد نہیں مانی جاتی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور نہ ہی انہیں ووٹ دینے کا کوئی حق تھا۔ اس وقت میری وولسٹن-کرافٹ نامی مفکر نے اپنی مشہور کتاب ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن لکھی۔ اچھا، تو اس کتاب میں انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے ایک انتہائی منطقی اور اس وقت کے لحاظ سے ایک باغیانہ دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ عورتیں فطری یا پیدائشی طور پر مردوں سے کمتر، کم عقل یا کمزور نہیں ہیں۔ تو پھر وہ معاشرے میں پیچھے کیوں نظر آتی تھیں؟ ان کا پوائنٹ یہی تھا کہ معاشرہ انہیں تعلیم اور وسائل سے اس قدر دور رکھتا ہے کہ وہ کمتر نظر آنے لگتی ہیں۔ مطلب اگر ایک پودے کو آپ دھوپ اور پانی ہی نہ دیں اور پھر کہیں کہ یہ تو پیدائشی طور پہ کمزور ہے تو یہ پودے کا نہیں، آپ کا قصور ہے۔ کیا بہترین مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات۔ میری وولسٹن-کرافٹ کا کہنا تھا کہ انہیں بھی مساوی مواقع اور تعلیم دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ مواقع کا تھا۔ بالکل صحیح، اور یہیں سے اس تحریک نے ایک باقاعدہ شکل اختیار کی۔ ہمارے نوٹس میں اس تحریک کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسے مختلف لہروں یا ویوز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور، پہلی لہر سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم فیمنزم کی پہلی لہر کی بات کریں جو 19ویں صدی کے وسط سے شروع ہو کر 20ویں صدی کے آغاز تک چلتی ہے تو یہ پوری لہر زیادہ تر قانونی حقوق، خاص طور پر ووٹ دینے کے حق پر مرکوز تھی۔ یعنی سیاسی شمولیت پر۔
بالکل، جیسے کسی بند کمرے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چابی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح اس وقت کی عورتوں نے سمجھا کہ جب تک ان کے پاس سیاسی نظام میں آواز اٹھانے کا حق نہیں ہوگا وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یعنی ووٹ کی چابی، یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے۔ شکریہ۔ دستاویزات میں 1848 کے سینیکا فالز کنونشن کا نمایاں ذکر ہے۔ یہ امریکہ میں خواتین کے حقوق کا پہلا باقاعدہ اجتماع تھا۔ اور انہوں نے وہاں وہ مشہور ڈیکلریشن بھی پیش کیا تھا، رائٹ؟ ہاں، ڈیکلریشن آف سینٹیمنٹس، جو بالکل امریکہ کے اعلان آزادی کی طرز پر لکھا گیا تھا، جس میں عورتوں کے لیے برابری اور ووٹ کا حق مانگا گیا۔ اور دوسری طرف برطانیہ میں بھی تو تحریک چل رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ برطانیہ اور امریکہ میں سفراجٹس نے، جو ووٹ کا حق مانگنے والی خواتین تھی، سالوں تک سخت جد و جہد کی۔ اور یہ جد و جہد صرف پرامن نہیں تھی، انہوں نے بھوک ہڑتالیں کیں، جیلیں کاٹیں۔ بالکل، اور بعض اوقات اپنے مقاصد کے لیے سخت گیر طریقے بھی اپنائے، اور بالآخر انہیں کامیابی ملی۔ 1893 میں نیوزی لینڈ نے اور 1920 میں امریکہ نے 19ویں ترمیم کے ذریعے عورتوں کو ووٹ کا حق دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی فتح تھی۔ لیکن تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ووٹ کی چابی ملنے کے بعد کمرے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ووٹ ملتے ہی عورتوں کے تمام مسائل حل ہو گئے تھے؟ بالکل نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے جس کا ذکر آپ نے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ وہ 1950 کی دہائی کی عورت کی مثال؟ ہاں، وہی گھٹن اور بے چینی۔ قانونی تو حق مل گیا تھا، لیکن سماجی رویے، خاندانی دباؤ اور ثقافتی بیڑیاں اپنی جگہ موجود رہیں۔ اچھا، تو اس کا حل کیسے نکالا گیا؟ اس کا جواب ہمیں فیمنزم کی دوسری لہر میں ملتا ہے، جو 1960 سے 1980 کی دہائی تک ایک طوفان کی طرح ابھری۔ یعنی پہلی لہر کے کافی عرصے بعد؟ جی، یہ دوسری لہر دراصل اس احساس کا نتیجہ تھی کہ قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی برابری عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اس دور کی 2 کتابوں نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ پہلی کتاب، جس کا ذکر آپ کے اس پرفیکٹ لائف والے سوال سے جڑتا ہے، وہ بیٹی فریڈن کی 1963 کی کتاب دی فیمنن مسٹیک تھی۔ تو انہوں نے اس گھٹن کو ایڈریس کیا تھا؟ بالکل، انہوں نے اسی بے چینی کو ایک بلا نام مسئلہ، یعنی پرابلم ود نو نیم کا نام دیا۔ پرابلم ود نو نیم، یہ اصطلاح ہی کتنی گہری ہے۔ تو اس مسئلے کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ عورتوں کی اس اداسی کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ان کی ذہانت اور صلاحیت کو صرف گھر کی صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال تک قید کر دیا ہے۔ ان کا دماغ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، مگر معاشرہ انہیں صرف ایک اچھی گھریلو عورت بننے کا تانا دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس سے کچھ عرصہ قبل 1949 میں سیمون ڈبووار کی کتاب دی سیکنڈ سیکس نے اس تحریک کو فلسفیانہ گہرائی دی تھی۔ اچھا، دی سیکنڈ سیکس میں کیا تصور تھا؟ انہوں نے ایک کمال کا تصور پیش کیا جس میں انہوں نے عورت کو مرد کے مقابلے میں محض ایک دوسرا یا دی ادر قرار دیا۔ دی ادر؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشرے میں انسانیت کا معیار، یا جسے ہم ڈیفالٹ انسان کہتے ہیں، صرف مرد کو سمجھا جاتا ہے۔ اور عورت کو ہمیشہ مرد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی یا کسی کی ماں۔ بالکل صحیح۔ عورت کی اپنی کوئی آزاد انفرادی شناخت چھوڑی نہیں گئی۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔ اور اسی لہر میں یہ مشہور زمانہ نظریہ سامنے آیا کہ ذاتی مسئلہ ہی سیاسی مسئلہ ہے، یا پرسنل از پولیٹیکل۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی دوران انہیں کچھ قانونی محاذ پر بھی کامیابیاں ملی ہیں نا؟ جی، جیسے 1973 میں امریکہ کا مشہور رو بمقابلہ ویڈ کا فیصلہ آیا، جس نے عورتوں کو ان کے اپنے جسم اور تولیدی حقوق پر اختیار دیا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ مطلب پہلی لہر اگر قانون اور حکومت کے بارے میں تھی، تو دوسری لہر گھر کی چار دیواری، شادی اور روزمرہ کے رشتوں میں برابری مانگ رہی تھی۔ بالکل، آپ نے زبردست خلاصہ کیا ہے۔ لیکن پھر 90 کی دہائی میں ہم فیمنزم کی تیسری لہر کو دیکھتے ہیں، اور دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ یہ تیسری لہر کسی بیرونی دشمن کے بجائے خود فیمنزم کی اپنی پچھلی لہروں پر ایک تنقید کے طور پر ابھری۔ یہ ایک بہت دلچسپ موڑ تھا۔ ہاں، مجھے یہ حصہ پڑھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنی ہی تحریک کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ پچھلی لہریں سب کی نمائندگی نہیں کر رہی تھیں۔
یہاں ہمارے نوٹس میں کمبرلے کرینشا کا ذکر ہے، جنہوں نے ایک اصطلاح متعارف کروائی، انٹرسیکشنلٹی۔ جی، یہ ایک بہت بنیادی تصور ہے تیسری لہر کا۔ اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھوں تو اس کا مطلب کثیر الجہتی دباؤ ہے، یعنی مختلف شناختی دائروں کا آپس میں ٹکرانا۔ صحیح۔ اس نظریے نے یہ سوال اٹھایا کہ پہلی اور دوسری لہروں میں جن عورتوں کی بات ہو رہی تھی وہ زیادہ تر سفید فام، پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے درمیانے طبقے کی عورتیں تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ایک سیاہ فام، غریب اور مزدور طبقے کی عورت کی زندگی کا تجربہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، وہ صرف اس لیے ظلم کا شکار نہیں ہے کہ وہ عورت ہے، بلکہ وہ اپنی نسل اور اپنی غربت کی وجہ سے بھی دبائی جا رہی ہے۔ بالکل درست۔ تو ایک سفید فام عورت کے مسائل اور ایک سیاہ فام محنت کش عورت کے مسائل کو ایک ہی لاٹھی سے کیسے ہانکا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ کمبرلے کرینشا کا استدلال یہی تھا کہ فرض کریں آپ دو سڑکوں کے چوراہے یعنی انٹرسیکشن پر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دائیں سے آنے والی ٹریفک کا بھی خطرہ ہے اور بائیں سے آنے والی کا بھی۔ ایک سیاہ فام عورت اسی طرح نسل پرستی اور جنس پرستی کے چوراہے پر کھڑی ہے۔ اور مین سٹریم فیمنزم اس کی نمائندگی کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بالکل، اسی لیے تیسری لہر نے انفرادیت پر، ہر عورت کے مختلف تجربے کو تسلیم کرنے پر اور باڈی پازیٹیوٹی پر بہت زور دیا۔ اور پھر ہم موجودہ دور یعنی چوتھی لہر کی طرف آتے ہیں، جس کا آغاز 2000 کی دہائی کے اوائل سے ہوتا ہے۔ ہاں، گو کہ کچھ ماہرین اسے تیسری لہر کا ہی ایک نیا ڈیجیٹل روپ مانتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایکٹیویزم ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو ہم سب جانتے ہیں، می ٹو تحریک ہے۔ بالکل، اس نے دنیا بھر کی ان کروڑوں عورتوں کو ایک آواز دے دی جن کے پاس پہلے بات کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اور اس لہر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اب مردوں کو ان کے نامناسب افعال کا کھلے عام ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہاں، ان کی چھیڑ چھاڑ یا ہراساں کرنے پر اب یہ تحریک صرف چند ترقی یافتہ شہروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ایک گلوبل شکل اختیار کر لی ہے۔ بالکل، ڈیجیٹل دور نے اسے ہر گاؤں اور قصبے تک پہنچا دیا ہے۔ تاریخ کے اس پورے سفر کو، ان چاروں لہروں کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال ابھر رہا ہے۔ جی بتائیے۔ یہ تمام لہریں، چاہے وہ ووٹ کے لیے ہوں یا ڈیجیٹل ایکٹیویزم کے ذریعے، کچھ مخصوص خیالات کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کس حوالے سے؟ کیونکہ نوٹس میں کیٹ ملٹ کی 1970 کی ایک انتہائی اہم کتاب سیکشول پولیٹکس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، وہ ایک شاہکار کتاب ہے۔ ہم نے عام طور پر یہی سنا اور مانا ہے کہ سیاست کا مطلب ہے الیکشن، حکومت، پارلیمنٹ اور دفتر۔ روایتی طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے نے ہمیشہ باہر کی دنیا کو پبلک مین کی دنیا قرار دیا ہے، جبکہ گھر، بچوں کی پرورش، کچن اور جذبات کو پرائیویٹ وومن کا دائرہ بنا دیا گیا۔ بالکل، ایک بہت واضح لکیر کھینچ دی گئی۔ فیمنزم نے کہا کہ نہیں، ذاتی معاملات بھی سیاسی ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی، مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ ہاں، پلیز پوچھیے۔ اگر ہم گھر کے اندر میاں بیوی کے روزمرہ کے فیصلوں کو یا کچن میں کون جائے گا، ان جیسی چیزوں کو بھی سیاست کا نام دے دیں، تو کیا ہم سیاست کے لفظ کا کچھ زیادہ ہی اور غیر ضروری استعمال نہیں کر رہے؟ یہ الجھن بہت فطری ہے۔ مطلب کیا واقعی گھر کے اندر کے رشتے بھی سیاسی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم سیاست کے لفظ کو اس کے روایتی معنی یعنی محض حکومت سازی سے نکال کر دیکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فیمنزم اور کیٹ ملٹ کے مطابق سیاست دراصل طاقت اور اختیار کا نام ہے۔ طاقت اور اختیار؟ جی، سیاست وہ نظام یا انتظام ہے جہاں ایک گروپ دوسرے گروپ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے فیصلے کرتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یا گھر کے کاموں کی تقسیم بھی سیاسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے نے یہ طے کر دیا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہوگی، یعنی فیصلے کون کرے گا۔ بالکل۔ فیمنزم کی نظر میں عورت اور مرد کے درمیان کام کی یہ تقسیم کہ مرد پیسے کمائے گا اور فیصلے کرے گا اور عورت گھر سنبھالے گی اور تابع رہے گی، یہ قطعی طور پر کوئی خدائی یا فطری تقسیم نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکمل طور پر سیاسی اور سماجی طور پر بنائی گئی،
یعنی سوشلی کنسٹرکٹڈ تقسیم ہے جس کا مقصد ایک گروہ کو طاقتور اور دوسرے کو کمزور رکھنا ہے۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اس چیز کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہماری دستاویزات میں سیکس اور جینڈر کے درمیان ایک زبردست فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے بھی نوٹس میں دیکھا، اکثر لوگ تو ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیکس سے مراد حیاتیاتی یا بایولوجیکل خصوصیات ہیں۔ جیسے کہ کون بچے کو جنم دے سکتا ہے، یہ ایک قدرتی چیز ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جینڈر کیا ہے؟ جینڈر وہ کردار اور رویے ہیں جو معاشرے اور ثقافت نے گھڑ لیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ لڑکے نیلے کپڑے پہنیں گے اور لڑکیاں گلابی۔ ہاں، یہ کہ لڑکے روتے نہیں ہیں اور لڑکیاں پیدائشی طور پر نرم مزاج ہوتی ہیں، یہ کوئی حیاتیاتی حقیقت نہیں ہے، یہ معاشرے کا بنایا ہوا جینڈر ہے۔ اور فیمنزم اس جینڈر کی تقسیم کو چیلنج کرتا ہے؟ بالکل۔ فیمنزم کی ایک بڑی شاخ کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا حتمی مقصد اینڈروجنی ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی انسانی شخصیت کی تشکیل جہاں کسی انسان کی حیاتیاتی جنس اس بات کا فیصلہ نہ کرے کہ وہ معاشرے میں کیا مقام حاصل کرے گا، وہ کون سا پیشہ اپنائے گا یا وہ کیسا برتاؤ کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی ہم نے حیاتیاتی حقائق کا بہانہ بنا کر ان پر اپنی ثقافتی پابندیوں کی ایک پوری عمارت کھڑی کر دی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر فیمنزم اینڈروجنی یعنی حیاتیاتی فرق کو سماجی طور پر غیر متعلق کرنے کی بات کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے تمام قدرتی فرق کو ہی مٹانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کیونکہ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول اور ناممکن سی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، وہ قدرتی فرق کو مٹانے کی بات نہیں کر رہے، وہ اس فرق کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز اور ظلم کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ فرق کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، اس پر تفریق کرنا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس سے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں وہ پورا نظام نظر آتا ہے جو اس تفریق کو قائم رکھے ہوئے ہے، جسے ہم پدر شاہی یا پیٹریارکی کہتے ہیں۔ پدر شاہی کا سادہ سا مطلب ہے باپ یا مرد کی بالادستی، رائٹ؟ جی، اور یہ کوئی ایک قانون یا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پورا ماحولیاتی نظام ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پدر شاہی ایک ایسا ڈھانچہ ہے جہاں دنیا کی آدھی آبادی یعنی مردوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر باقی آدھی آبادی یعنی عورتوں پر ایک منظم کنٹرول قائم کیا ہوا ہے، چاہے وہ خاندانی وراثت کے قانون ہو، سیاست ہو یا معیشت ہو۔ نوٹس اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پچھلی چند دہائیوں میں مغربی ممالک نے طلاق، وراثت، مساوی تنخواہ اور تولیدی حقوق کے حوالے سے بہت ترقی کی ہے۔ وہاں پدر شاہی کے شکنجے کچھ ڈھیلے ضرور پڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ بالکل۔ دستاویزات سختی سے یاد دلاتی ہیں کہ آج بھی افریقہ، جنوبی ایشیا اور دنیا کے کئی خطوں میں عورتیں اسی پدر شاہی نظام کے تحت روزانہ کی بنیاد پر بدترین تشدد کا شکار ہیں۔ ہاں، غیرت کے نام پر قتل اور معاشی استحصال، یہ نظام آج بھی پوری طاقت سے موجود ہے۔ اور چونکہ یہ پدر شاہی کا نظام ہمارے معاشرے کی ہر رگ میں شامل ہے، قانون، سیاست، معاشیت اور ثقافت میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے لڑنے کے طریقے بھی مختلف ہوں گے۔ اسی لیے ہماری دستاویزی ذرائع بتاتی ہیں کہ فیمنزم کے اندر بھی مختلف مکاتب فکر اور اقسام پیدا ہو گئیں۔ آئیے ان اقسام کا بڑا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے لبرل فیمنزم آتا ہے۔ لبرل فیمنسٹ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ان کے خیال میں موجودہ قانونی اور سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی اصلاحات لائی جا سکتی ہیں، جیسے مساوی تنخواہ کے قوانین پاس کرنا، یا عورتوں کو بڑی کارپوریشنز اور سیاست میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے مساوی مواقع فراہم کرنا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ریڈیکل فیمنزم ہے،
یہ نظریہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جس درخت کی شاخیں کاٹ رہے ہیں اس درخت کی تو جڑیں ہی زہریلی ہیں۔ یعنی وہ پورے سسٹم کو ہی مسترد کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے مطابق موجودہ معاشرتی نظام، خاندانی ڈھانچہ اور یہاں تک کہ خوبصورتی کے وہ معیارات جو عورتوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، یہ سب پدرشاہی کے اوزار ہیں۔ جیسے ہائی ہیلز پہننا یا مخصوص میک اپ کرنا۔ ہاں، ریڈیکل فیمنزم ان سب چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں مجھے سوشلسٹ یا مارکسسٹ فیمنزم کا پہلو سب سے زیادہ دلچسپ لگا، کیونکہ یہ اس مسئلے کے معاشی پہلو کو دیکھتا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ سوشلسٹ فیمنزم واقعی ایک بہت اہم اور مختلف نقطہ نظر ہے۔ اس نظریے کے مطابق عورتوں کے استحصال کی سب سے بڑی وجہ سرمایہ دارانہ نظام اور پدرشاہی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ کیپٹلزم اور پیٹریارکی کا گٹھ جوڑ، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام چل ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ عورتیں گھروں میں مفت اور غیر معاوضہ یعنی ان پیڈ کام کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ایک مزدور اگر فیکٹری میں جا کر کام کرتا ہے تو وہ کام اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے گھر میں ایک عورت اس کا کھانا بنا رہی ہے، اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے بچوں کو پال رہی ہے، اور اس سارے کام کا اسے کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ لیکن اس مفت محنت کا سب سے بڑا فائدہ براہ راست سرمایہ دارانہ نظام کو ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ایک تر و تازہ مزدور مل جاتا ہے۔ تو سوشلسٹ فیمنسٹ کہتے ہیں کہ جب تک آپ معاشی انصافی اور طبقاتی فرق کو ختم نہیں کریں گے تب تک عورتوں کی مکمل آزادی محض ایک خواب ہے۔ ایگزیکٹلی کیا؟ لبرل فیمنزم کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی کہ عورت نے شیشے کی چھت توڑ دی، بالکل۔ لیکن ایک سوشلسٹ فیمنسٹ آ کر کہے گا کہ بہت خوب، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ اس سی ای او کے گھر جا کر جو محنت کش عورت صفائی کر رہی ہے اور اس کے بچے سنبھال رہی ہے، اس کے حالات تو آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی آپ نے ظالم معاشی نظام کو نہیں بدلا، بس آپ خود اس ظالم نظام کے اعلیٰ عہدے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ کیا یہ مثال درست ہے؟ 100% درست۔ یہ آپ نے ایک انتہائی شاندار، واضح اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی مثال دی ہے۔ شکریہ۔ اور جانتے ہیں، بالکل اسی طبقاتی اور نسلی فرق کی وجہ سے بلیک فیمنزم اور اس کے بعد پوسٹ کولونیل فیمنزم جیسی شاخوں کی اشد ضرورت پیش آئی۔ ہاں، کیونکہ مرکزی فیمنزم سب کو ساتھ لے کر نہیں چل رہا تھا۔ بالکل، مرکزی یا مین سٹریم فیمنزم بار بار صرف چند مراد یافتہ اور سفید فام عورتوں کے مسائل پر آ کر رک جاتا تھا۔ نوٹس میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، دستاویزی حقائق ایک بہت تکلیف دہ مثال دیتے ہیں۔ جب سفید فام عورتیں اپنے تولیدی حقوق اور اسقاط حمل کے حق کے لیے سڑکوں پر لڑ رہی تھیں نا، تو انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ امریکی تاریخ میں سیاہ فام عورتوں کے ساتھ زبردستی نسبندی یعنی اسٹرلائزیشن ابیوز جیسے ہولناک جرائم بھی ہوتے رہے ہیں۔ او میرے خدا، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ سیاہ فام عورتوں پر جو جبر تھا وہ دوہری نوعیت کا تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم پوسٹ کولونیل یا نو آبادیاتی دور کے بعد کے فیمنزم کی بات کریں تو وہ مغربی فیمنزم پر سخت تنقید کرتا ہے۔ ان کی کیا تنقید ہے؟ ان کا موقف ہے کہ مغربی دنیا کی عورتیں گلوبل ساؤتھ یعنی ایشیا، افریقہ اور ترقی پذیر ممالک کی عورتوں پر اپنے مغربی معیارات، اپنے کپڑے پہننے کا انداز اور اپنی ترجیحات زبردستی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ممالک کی عورتوں کے مسائل ان کے ثقافتی پس منظر اور نوآبادیاتی دور کی تباہیوں کی وجہ سے بالکل مختلف ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر کوئی ایسی سچی اور مشترکہ تحریک کھڑی کر سکتے ہیں جو مغربی سامراجیت کا اعلی کار بھی نہ بنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مقامی معاشروں میں موجود پدرشاہی کی جڑوں کو بھی کاٹ سکے؟ یہ واقعی بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے۔ بالکل ہے۔ اور اب جب ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر اس سب کو جاننا، اتنی گہرائی میں ان لہروں اور نظریات کو سمجھنا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تاریخ سے لے کر معیشت تک کا سفر کیوں طے کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جینڈر رولز اور پدر شاہی کے غیر اعلانیہ قوانین کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بالکل عملی باتیں ہیں۔ چاہے کوئی دفتر کے کسی میٹنگ روم میں بیٹھا ہو، دوستوں کے ساتھ کیفے میں ہو یا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں فیصلے کر رہا ہو، یہ خاموش قوانین ہر وقت ہماری زندگیوں،
ہمارے فیصلوں اور ہمارے رویوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل، جب تک ہم ان ساختوں، ان اندیکھے دھاگوں کو سمجھیں گے نہیں، ہم ان ناانصافیوں کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے روزمرہ کے کلچر میں اس قدر رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں بالکل نارمل لگتی ہیں۔ یعنی وہ اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں فطرت سمجھ لیتے ہیں۔ اس مطالعے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوالیہ نظر سے دیکھنا شروع کریں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ علم ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو تبدیلی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا معاشرتی نظام کس طرح طاقت کی غیر مساوی تقسیم پر کھڑا ہے، تب تک ایک حقیقی معنوں میں منصفانہ معاشرے کی تشکیل صرف ایک سراب رہے گی۔ جی، اور فیمنزم کی یہ تمام تاریخ ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ تنقیدی سوچ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق کی جدوجہد کی کوئی حتمی منزل نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ایک مسلسل سفر۔ اور اسی سفر کے حوالے سے اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال اور خیال سب کے ذہنوں میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو ہماری دستاویزات کے بالکل آخری حصے پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ڈیجیٹل ایکٹیویزم والا حصہ۔ ہاں، چوتھی لہر والا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے فیمنزم کو ڈیجیٹل دور میں داخل کر دیا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ جب آنے والے سالوں میں ہماری زندگیاں مزید ورچوئل ریالٹی، میٹاورس اور جدید ڈیجیٹل دنیاؤں میں مکمل طور پر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، جہاں شاید ہمارے جسمانی وجود کی وہ اہمیت نہ رہے جو آج ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت زبردست سوچ ہے۔ کیا ہم صدیوں پرانا وہی پبلک بمقابلہ پرائیویٹ کا پتر شاہی نظام ان نئی ڈیجیٹل دنیاؤں میں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ یا پھر کچھ مختلف ہوگا؟ ہاں، کیا یہ ورچوئل دنیایں بالآخر اس جینڈرلیس پرسن ہوڈ یعنی صنفی تفریق سے مکمل طور پر پاک انسانیت کا وہ خواب پورا کر سکیں گی جس کی بات فیمنزم نے کی تھی؟ کیا بات ہے! یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ کیا ہم ڈیجیٹل دنیا میں محض انسان رہ جائیں گے یا وہاں بھی مرد اور عورت کی پرانی بحث ہمارا پیچھا کرتی رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی تحقیقی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔